اس تھانے کا باوا آدم ہی نرالا تھا۔ کوئی بھی ایماندار تھانہ انچارج وہاں پر زیادہ عرصے تک ٹک نہیں پاتا تھا۔ چند دنوں یا چند ہفتوں بعد یا پھر زیادہ سے زیادہ چند ماہ کے بعد اس کا محکمہ جاتی ٹرانسفارمر کر دیا جاتا، اور یا پھر اس کے لیے اوپر سے متعلق کے احکامات آ جاتے۔ اس دلچسپ مگر فکر انگیز پس منظر رکھنے والے وسطی پنجاب کی ایک دور دار افتاد تھانے کو میں نے ماہ جولائی کی ابتدائی تاریخوں میں جوائن کیا تھا۔ اس تھانے کے حالات و واقعات کے بارے میں مجھے گہری واقفیت حاصل نہیں تھی، بس میں نے اڑتی اڑاتی خبر سنی تھی۔ حقیقت سے میرا پالا اس وقت پڑا جب میں نے وہاں پہنچ کر تھانے دار کی کرسی سنبھال لی تھی۔ ابتدائی تعارف کے لیے میں نے تھانے کے اسٹاف کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ تھانہ چلانے کے لیے مجھے 6 کانسٹیبل اور 1 حوالدار دیا گیا۔ تھانے سے نزدیکی گاؤں کا نام تھا غازی نگر۔ مذکرہ گاؤں تھانے سے لگ بھگ 2 میل کی دوری پر واقع تھا۔ میرے عملے کے 2 کانسٹیبل اشفاق اور رفیق کا تعلق غازی نگر سے ہی تھا۔ دیگر 4 کانسٹیبل کے نام علی الترتیب، وحید، طفیل، زاہد اور فرید تھے، جبکہ حوالدار کا نام برکت علی تھا۔ ملک صاحب، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بڑے ہی فرض شناس اور ایماندار انسان ہیں۔ رسمی سلام دعا کے بعد حوالدار برکت علی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے متحد انداز میں کہا۔ تم نے ٹھیک سنا ہے برکت علی، میں نے بھی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا ایک پولیس افسر کو ایماندار اور فرض شناس نہیں ہونا چاہیے؟ میرے تیکھے سوال پر وہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا ملک صاحب۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں برکت علی کہ تمہارا مطلب کیا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ دراصل تمہارا اشارہ ان استعفوں اور تبادلوں کی جانب ہے جو ایماندار اور فرض شناس پولیس اہلکاروں کو نصیب بنا دی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس تھانے کی ہسٹری سے بخوبی آگاہ ہیں۔ حوالدار نے سرسراتی آواز میں کہا تھا۔ بخوبی تو نہیں مگر تھوڑا بہت سمجھ لو، میں نے باری باری ان باوردی 7 افراد کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ باقی کا زیادہ یا بہت آپ لوگ مجھے بتاؤ گے؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر یک زبان ہو کر بولے۔ کیوں نہیں، ضرور جناب، آپ ہمارے انچارج ہیں، ہم آپ کو نہیں بتائیں گے تو پھر کس کو بتائیں گے سرکار؟ آئندہ 1 گھنٹے تک ہمارے بیچ مختلف امور پر بات چیت ہوتی رہی تھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ لوگ میرے سوالات کے جواب میں اطمینان بخش تعاون نہیں کر رہے تھے۔ وہ مجھے جو کچھ بھی بتاتے تھے اس میں ایک ہچکچاہٹ اور ایک اعتراض شامل تھا، جیسے انہیں ڈر ہو کہ اگر انہوں نے اپنی زبان کھول دی تو کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، اس لیے میں نے زیادہ دباؤ نہیں ڈالا اور اس میٹنگ کے اختتام پر کہا، ایک بات تو طے ہے کہ اگر اس علاقے میں کسی ایماندار تھانہ انچارج کو اپنا کام نہیں کرنے دیا جا رہا تو یہاں پر کوئی بہت بڑی گڑبڑ چل رہی ہے جس کا تعلق لاقانونیت سے ہے، اور اس معاملے میں کسی بہت ہی بااثر شخصیت کا ہاتھ ہے جو اپنا راستہ صاف کرنے کے لیے فرض شناس تھانے دار کو یہاں ٹکنے نہیں دیتا، اور اپنے تعلقات کو استعمال کر کے وہ اس کا تبادلہ یا استعفیٰ کروا دیتا ہے۔ میں نے اپنی بات مکمل کر کے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے اپنے اسٹاف کے چہرے پر ایسے تاثرات دکھائی دیے جیسے وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں، لیکن ان کی خواہش ہو کہ میں اس موضوع کو ادھر ہی ختم کر کے انہیں کریدنے کی کوشش نہ کروں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ لوگ اس قدر سہمے ہوئے اور خوف زدہ کیوں تھے۔ اس علاقے کا سب سے طاقتور شخص کون ہے؟ میں نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جناب، وہ تو اپنے خان صاحب ہی ہیں، رفیق جلدی سے بولا۔ میں نے پوچھا، کون خان صاحب؟ حامد علی خان، اشفاق نے بتایا۔ رفیق اور اشفاق کا تعلق موضع غازی نگر سے تھا۔ میرے مزید سوالات کے جواب میں انہوں نے مجھے جو معلومات فراہم کی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ حامد علی خان موضع غازی نگر کا سردار تھا جو اپنے مزاج میں خود سر اور خود مختار تھا۔ گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس سے نظر ملا کر بات نہیں کرتا تھا، اس کے روبرو جانے والوں کی گردنیں جھکی رہتی تھیں۔ غازی نگر اور اس کے گرد و نواح کی ساری زرعی اور اراضی حامد خان ہی کی ملکیت تھی۔ گاؤں میں بسنے والا کوئی بھی شخص زمیندار کہلانے کا اہل نہیں تھا، کیونکہ کسی کے پاس بھی اپنی ذاتی زمین نہیں تھی۔ وہ گاؤں
لگ بھگ 100 گھروں پر مشتمل تھا اور وہاں بسنے والے افراد کی تعداد کم و بیش 300-400 تھی، لیکن ان 300-400 میں محترم اور قابل عزت صرف 4 افراد تھے، یعنی کہ حامد علی خان، اس کی بیوی لیلا خانم اور اس کی 2 اولادیں شاہزیب خان اور حسن بانو۔ باقی کے تقریباً 396 افراد کی حیثیت خدمت گاروں بلکہ غلاموں جیسی تھی، جو خان بہادر کی زرعی اراضی، پھلوں کے باغات اور کارخانے میں محنت مزدوری کر کے اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ اہمیت ان لوگوں کی تھی جو حامد خان کی حویلی میں کام کرتے تھے یا پھر اس کی زمینوں، باغات اور جو کارخانے کے معاملات کو دیکھتے۔ مجھے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ حامد خان کے بڑے بڑے سرکاری افسروں سے گہرے تعلقات ہیں، جن میں سے اکثر خان صاحب سے ملنے ان کی حویلی آتے رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اشفاق اور رفیق کی حامد خان کے حوالے سے فراہم کردہ معلومات کے اندر میرے سوال کا جامع جواب موجود تھا۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور گہری سنجیدگی سے کہا، بھئی یہ تمہارے خان صاحب تو بڑی دلچسپ انسان ہیں، ایسے رشتے دار لوگوں سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تم لوگ کب مجھے اپنے خان بہادر سے ملوا رہے ہو؟ آپ جب حکم کریں ملک صاحب، رفیق نے ادراری لہجے میں کہا۔ ابھی تو میں نے اس تھانے کا نیا چارج سنبھالا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، ذرا میں فائلوں وغیرہ کا جائزہ لے لوں، چلیں گے اس کے بعد خان صاحب کے پاس؟ ٹھیک ہے جناب، رفیق نے بھی ہامے گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ کا جب بھی ارادہ ہو بتا دیجئے گا مجھے، میں آپ کو خود لے کر چلوں گا۔ مجھے تھانے کے معاملات کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے 2-4 روز دن رات کام کرنا ہوگا، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ انشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی۔ پھر میں نے حوالدار برکت علی کو اپنے پاس روک کر باقی سب کو رخصت کرتے ہوئے بآوازِ بلند کہا، اور تم لوگ کمر کس لو، میں خود آرام سے بیٹھتا ہوں اور نہ ہی اپنے عملے کو سکون کی سانس لینے دیتا ہوں، میرے پاس ویسے بھی وقت بہت کم ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے رفیق کی جانب دیکھا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ بھی کر دیا، بھئی فرض سے غفلت برتنا، بے ایمانی کے لیے راضی ہو جانا اور غلامی کا تو گلے میں ڈال لینا تو میرے مزاج اور فطرت سے لگاؤ نہیں کھاتا، لہذا کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کب میری استعفے یا تبادلے کا پروانہ آ جائے۔ کانسٹیبل کے جانے کے بعد میں نے حوالدار سے پوچھا، برکت علی، تم نے میرے آخری جملے پر غور کیا؟ برکت علی کی عمر 45 سال تھی، وہ ایک فروا اندام مگر چاق و چوبند پولیس اہلکار تھا، اس کے گول مٹول چہرے پر معصومیت کھلتی رہتی تھی۔ اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے تو عوامی لباس میں اسے دیکھنے کے بعد وہ یہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ برکت علی حوالداری کرتا ہے، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات کے برق وہ ایک سخت گیر پولیس اہلکار تھا۔ میرے سوال کے جواب میں وہ بولا، جی ملک صاحب، غور کیا ہے میں نے، تو پھر کیا ارادہ ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارادہ؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ کیا تم نے یہ محاورہ سن رکھا ہے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 16 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ جی سنا تو ہے، وہ بولا، مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ گلے سڑے بدبودار بے ایمانی اور غلامی کے ماحول میں زندگی گزار کر ریٹائر ہونے یا میرا ساتھ دے کر کسی اور تھانے میں تبادلہ کروانا ہے؟ میں نے بسطور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں تم پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈال رہا، صرف پوچھ رہا ہوں، اس لیے اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ تم اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہو۔ مجھے 16 آنے کا صحیح معلوم ہونا چاہیے کہ میرے تھانے کا حوالدار کس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کی وفاداریاں کس غلط انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تم جو بھی جواب دو گے میں اس کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا، اور تمہارے ساتھ میرا رویہ بھی بالکل نارمل رہے گا۔ ہماری یہ گفتگو ادھر ہی ختم ہو جائے گی، میری بات سمجھ رہے ہو نا تم؟ جی، وہ سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا، چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب۔ اگر سمجھ رہے ہو تو آج رات ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ میرے سوال پر غور کرنا اور کل کسی وقت چپکے سے مجھے اپنے جواب سے آگاہ کر دینا۔ ٹھیک ہے جناب، اس نے کہا۔ میں نے پوچھا، کیا میرے کوارٹر کی صفائی ہو گئی ہے؟ جی، وہ میں نے آپ کی آمد سے پہلے ہی کروا دی تھی، اس نے بتایا۔ اگر آپ کہیں تو آپ کا سامان کسی کے ہاتھ کوارٹر میں بھجوا دیتا ہوں۔ ہاں ضرور، میں نے کہا۔ اکثر و پیشتر
میری تعیناتی میرے گھر سے دور دراز کے علاقوں میں ہوتی رہتی تھی، لہذا میرا قیام و طعام تھانے کے پہلو میں یا تھانے کے پچھواڑے بنے ہوئے سرکاری کوارٹر ہی میں ہوا کرتا تھا۔ اس تھانے کی عمارت کے ایک بھی حصے میں بھی ایک کوارٹر بنا ہوا تھا جہاں مجھے رہائش اختیار کرنا تھی۔ کتنے دن، مہینے یا سال، یہ ایک پراسرار اور پیچیدہ سوال تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا سوائے وقت کے۔ کانسٹیبل اشفاق نے میرا سامان کوارٹر تک پہنچایا۔ جب میں اپنے کمرے سے اٹھ کر کوارٹر کی طرف گیا تو اشفاق بھی میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ میں نے رکے بغیر اس سے پوچھا، کیا بات ہے اشفاق؟ تم خاصے الجھے ہوئے لگ رہے ہو۔ ملک صاحب، میں آپ کی خدمت میں ایک عرض پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی ہی عاجزی سے بولا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری کوئی خدمت عالیہ نہیں جس میں شرف عربی کے لیے کسی درخواست کی ضرورت ہو۔ مجھ سے کہنے کے لیے اجازت حاصل کرنا ناگزیر نہیں ہے۔ جب تک میں اس تھانے کا انچارج ہوں تم جب چاہو مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ ہم دونوں پولیس اہلکار ہیں، ہمیں ہر حال میں قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے، اور اس راہ میں کوئی عہدہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ جناب، مجھے اپنی بھانجی کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا ہے، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا ہے تمہاری بھانجی کو؟ کچھ نہیں ملک صاحب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور وضاحت کرتے ہوئے بولا، رانی میری بیوہ بہن کی اکلوتی اولاد ہے، اگر آپ تھوڑا خیال کر لیں گے تو میری بیوہ بہن زلیخا کا کچھ بھلا ہو جائے گا، باقی آپ کی مرضی ہے جناب۔ میں نے اس کی بات میں دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا، تم مجھ سے کس قسم کا خیال رکھنے کی توقع کر رہے ہو؟ جناب، میں چاہتا ہوں کہ میری بھانجی عابدہ عرف رانی آپ کے کوارٹر کی صفائی اور آپ کے لیے کھانا وغیرہ پکا دیا کرے، اس نے کہا۔ اس طرح آپ کو ایک آسانی حاصل ہو جائے گی اور میری بیوہ بہن بیچاری کی تھوڑی مالی مدد ہو جایا کرے گی۔ ان ماں بیٹی کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، میں اپنی تنخواہ میں سے کچھ مدد کر دیتا ہوں، اگر آپ رانی کو اس خدمت کا موقع دیں گے تو نوازش ہوگی آپ کی۔ ملک صاحب، رانی امور خانہ داری کی ماہر ہے اور بہت لذیذ کھانے بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم کل کسی وقت رانی کو مجھ سے ملوا دینا، میں نے کہا۔ میں اس کا مختصر سا انٹرویو کروں گا اور پھر اسے کام پر رکھ لوں گا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے واپس چلا گیا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ محکمہ جاتی فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں جب انسان اپنی فیملی سے دور ہوتا ہے تو سب کچھ میسر آنے کے باوجود بھی وہ گھر کے آرام کو ترستا ہے، خصوصاً گھر کا کھانا اسے بری طرح یاد آتا ہے۔ میں کسی تھانے کے کوارٹر میں رہائش کے دوران میں عموماً اپنے بیشتر کام خود ہی کر لیا کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ یونیفارم دھوبی سے دھلوا لی۔ اس صورتحال میں کانسٹیبل اور اشفاق کے آئی ڈی میں مجھے کوئی بات نظر نہ آئی۔ اگر رانی واقعتاً صفائی، دھلائی اور کھانا بنانا جانتی تھی تو اس کی مالی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نیک کام تھا۔ اگلی صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو پتہ چلا 2 افراد مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے پوچھا، کون لوگ ہیں یہ اور کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ ملک صاحب، ان میں سے ایک کا نام ریاض اور دوسرے کا نام یوسف ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ وہ دونوں موضع زامن پور سے آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہاں نہر میں کسی لڑکی کی لاش ملی ہے۔ جب میں برآمدے میں سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو میں نے چوبی بینچ پر 2 اجنبی افراد کو بیٹھے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ ریاض اور یوسف ہی تھے۔ موضع زامن پورا لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر مغرب میں واقع تھا اور یہ گاؤں میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ ان دونوں کو میرے پاس بھیج دو، میں نے کانسٹیبل سے کہا۔ آئندہ 10 منٹ میں ریاض اور یوسف کی زبانی مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں ان کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ آج حزم معمول کرامت عرف کرمو چاچا مچھلیاں پکڑنے نہر پر گیا۔ کرمو ایک پیشہ ور مچھیرا تھا اور رات کو وہ نہر میں پل کے نزدیک اپنا جال ڈال دیا کرتا تھا۔ اس مقام پر پل سے گزرتے ہوئے پانی کٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتا جو پانی کے ساتھ بہہ کر آنے والی مچھلیوں کے لیے ایک عمدہ پناہ گاہ تھی۔ کرمو نہر کے اس حصے میں جال پھیلا کر ڈالتا تھا، پھر اگلی صبح جب وہ دھیرے دھیرے جال سمیٹتا تو اس کا سیاہ چہرہ خوشی سے دھمک اٹھتا، کیونکہ اس کے جال میں درجنوں مچھلیاں پھڑکتی نظر آتی تھیں۔ ان دنوں تو ویسے بھی بارشوں کا آغاز ہو چکا تھا، موسم میں نہر خوب ہی بہہ کر چلتی تھی، لہذا مچھلیوں کی تعداد بھی عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ کرمو نے آج صبح نہر پر پہنچ کر جب اپنا جال کھینچنے کا آغاز کیا تو پل کے ستون کے ساتھ دکھائی دینے والی ایک شے نے اس کی توجہ اپنی جانب روک لی۔
اسے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ وہ کسی انسان کی لاش تھی۔ اس نے اپنے کام کو وہیں پر چھوڑا اور نہر کے کنارے پر کھڑے ہو کر چلانے لگا۔ آس پاس کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگوں نے اس کی پکار پر توجہ دی اور اپنا کام چھوڑ کر وہ کرمو کے پاس پہنچ گئے۔ آئندہ 15-20 منٹ میں ان لوگوں نے اس انسانی لاش کو نہر سے باہر نکال لیا اور جب ہی پتہ چلا کہ وہ ایک جوان جہاں لڑکی کی لاش تھی۔ اس کے بعد ہی باہمی مشاورت سے ان لوگوں نے ریاض اور یوسف کو اس واقعے کی اطلاع دینے تھانے بھیج دیا۔ تم دونوں زامن پور ہی کے رہنے والے ہو؟ میں نے ان کی بیتا سننے کے بعد سوال کیا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ یک زبان ہو کر بولے۔ پھر تو تم اس بدنصیب لڑکی کو اچھی طرح جانتے ہوگے جس کی لاش کرمو مشیرے نے دریافت کی ہے۔ نہیں سرکار، ریاض نے نہیں میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ یوسف ریاض کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وہ لڑکی ہمارے گاؤں سے تعلق نہیں رکھتی، وہ نہر میں بہہ کر کہیں اور سے آئی ہے۔ جس نہر کا ذکر ہو رہا تھا اس کا بہاؤ مشرق سے مغرب کی سمت تھا۔ موضع زامن پور تھانے سے مغرب میں 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور بیچ میں اور کوئی گاؤں بھی نہیں پڑتا تھا۔ میرے تھانے سے مشرق میں 2 میل کی مسافت پر موضع غازی نگر تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ لڑکی یا تو غازی نگر کی رہنے والی تھی یا پھر اس سے بھی پیچھے بہادر آباد سے اس کا تعلق تھا۔ موضع بہادر آباد میرے تھانے سے 8 میل اور غازی نگر سے 6 میل دور مشرق میں واقع تھا۔ میں نے کانسٹیبل رفیق کو اپنے ساتھ لیا اور ایک ٹانگے پر سوار ہو کر نہر کے کنارے کچے راستے پر چلتے ہوئے موضع زامن پور پہنچ گیا۔ پھر جائے وقوع کا رخ کیا۔ پل کے نزدیک نہر کے کنارے ایک چارپائی پر اس نامعلوم لڑکی کی لاش کو رکھ کر چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ موضع زامن پور والوں کی یہ کارروائی مجھے بہت پسند آئی۔ موقع پر لگ بھگ 40 افراد موجود تھے جن میں مرد و زن کی تعداد کم و بیش ایک جیسی تھی۔ میں ٹانگے سے اتر کر چارپائی کی جانب بڑھا تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے اطلاع دینے والے ریاض اور یوسف کو اپنے ساتھ رکھا اور چارپائی کے پاس پہنچ گیا۔ پھر میرے حکم پر ریاض نے لڑکی کے لاش کے چہرے کے اوپر سے چادر ہٹائی۔ اگلے ہی لمحے کانسٹیبل رفیق کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز خارج ہوئی، ملک صاحب، یہ تو رخسانہ ہے۔ اس امر میں اب کسی شک کی گنجائش تلاش نہیں کی جا سکتی تھی کہ کانسٹیبل رفیق نے اس مردہ لڑکی کو پہچان لیا تھا۔ میں نے مذکرہ لڑکی کے لیے مردہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا تھا کہ میری تجربہ کار نگاہ نے پہلی ہی جھلک میں اندازہ لگا لیا تھا کہ چارپائی پر پڑی اس بیسل لڑکی کو زندہ لوگوں میں اب شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کون رخسانہ؟ میں نے رفیق سے سوال کیا۔ ابراہیم کی بیٹی رخسانہ جی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس لڑکی کو اچھی طرح جانتے ہو؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا۔ ابراہیم غازی نگر میں رہتا ہے ملک صاحب، رفیق نے جواب دیا، اور رخسانہ اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ کانسٹیبل رفیق کا تعلق بھی غازی نگر ہی سے تھا، لہذا مجھے تو اس کی شناخت پر یقین کرنا پڑا۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ رخسانہ نہر میں بہہ کر غازی نگر سے زامن پور پہنچی تھی۔ اس نے نہر میں کود کر خودکشی کی تھی یا کسی نے اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد نہر میں پھینک دیا تھا، یہ معلوم کرنا تھا اب مجھے۔ میں نے لاش کے اوپر سے چادر کو پوری طرح ہٹایا اور جھک کر بغور رخسانہ کی لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ رخسانہ کی عمر کم و بیش 20 سال رہی ہوگی۔ وہ پرکشش نقوش کی حامل ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے بدن پر پورا لباس موجود تھا، البتہ دوپٹہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے جسم کے کھلے ہوئے حصوں مثلاً دونوں ہاتھ پاؤں، چہرے اور گردن پر مجھے کوئی ایسا نشان دکھائی نہیں دیا جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ زندگی کے آخری لمحات میں اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی کی گئی ہو۔ میں نے اس کے سر کا بھی اچھی طرح معائنہ کیا، مجھے چوٹ کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آیا۔ رخسانہ نامی اس حسین مگر بدقسمت لڑکی کی موت کا سبب کیا تھا، اس کا پتہ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی چل سکتا تھا۔ کرمو مچھیرا بھی جائے وقوع پر موجود تھا۔ میں نے اس سے بھی مختلف سوالات کیے مگر کوئی نئی بات سامنے نہیں آ سکی۔ کرمو نے مجھے جو کچھ بتایا وہ ریاض اور یوسف کی زبانی مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ کرمو سیاہ رنگت کا مالک ایک دبلا پتلا ادھیڑ عمر شخص تھا۔ میں نے کرمو کی معیت میں جگہ کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جہاں کرمو نے پہلی مرتبہ رخسانہ کی لاش کو رکے ہوئے پانی کے اندر تیرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ مقام دراصل نہر کے کنارے اور پل کے کونے کے ملاپ سے بننے والی ایک چھوٹی سی جگہ تھی جہاں پانی کا بہاؤ نہ ہونے کے برابر تھا،
نہر کے کنارے سے پانی تک پختہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ گاؤں کی عورتیں سرخ اینٹوں کی ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر کپڑے دھویا کرتی تھیں۔ رخسانہ کی لاش نہر کے اندر تیرتے ہوئے وہاں تک پہنچی تھی اور پھر اس غیر محترک پانی میں پھنس کر رہ گئی۔ لاش کی شناخت کانسٹیبل رفیق نے کر دی تھی۔ اب موضوع دامن پور میں میرا کوئی کام نہیں تھا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوانا بہت ضروری تھا اور مذکرہ اسپتال تک جانے کے لیے میرے تھانے کے سامنے گزرنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ نیم پختہ سڑک ضلعی اسپتال تک پہنچاتی تھی۔ چنانچہ میں رخسانہ کی لاش کو ٹانگے میں ڈال کر تھانے لے آیا۔ میں لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنے سے پہلے رخسانہ کے باپ کو اس کی ایک جھلک دکھانا چاہتا تھا، لہذا میں نے کانسٹیبل رفیق سے کہا، رفیق تم جلدی سے جا کر ابراہیم کو یہاں پر لے آؤ۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، لیکن دیر نہیں ہونی چاہیے، میں نے تاکیدی لہجے میں کہا۔ موسم گرم ہے اور ہوا بالکل بند، لاش کو زیادہ دیر تک نہیں رکھا جا سکتا۔ جی ملک صاحب، میں سمجھ رہا ہوں، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ رفیق کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل کو کمرے میں بلا کر کہا، لاش کو تم اسپتال لے کر جاؤ گے، اس سلسلے میں جو بھی تیاری کرنا ہے رفیق کی واپسی سے پہلے کر لو، میں تمہیں پیپرز بنا دیتا ہوں۔ وحید نے مجھے یقین دلایا کہ وہ لاش کو اسپتال پہنچانے کے لیے بالکل تیار ہے، میں جب حکم دوں گا وہ چل پڑے گا۔ وحید بڑی ٹھنڈے مزاج کا بندہ تھا، اس کی عمر 23 سال کے قریب رہی ہوگی۔ وہ دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا، اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے۔ وحید دیگر کانسٹیبل سے بہت مختلف تھا۔ وحید میرے کمرے سے نکلا تو اشفاق آ گیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا، ملک صاحب میں رانی کو لے آؤں، آپ آج صبح ہی دامن پور چلے گئے تھے، اس لیے آپ سے ملوا نہیں سکا میں۔ تو کیا تمہاری بھانجی واپس گاؤں چلی گئی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، میں نے اسے روک کر رکھا ہوا ہے، وہ جلدی سے بولا، رات کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ تو ٹھیک ہے، لے آؤ اسے، میں نے کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک 14-15 سال کی پستہ قامت لڑکی کو میرے پاس لے کر آ گیا۔ لڑکی نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کی سلام کا جواب دیا۔ اشفاق نے کہا، ملک صاحب یہ بھانجی ہے میری رانی۔ رانی معصوم صورت والی ایک بھولی بالی دبلی پتلی لڑکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا کیا کام کر لیتی ہو تم؟ جی جھاڑو پوچھا برتن کپڑے سب کر لیتی ہوں، اس نے بتایا، اور مجھے کھانا بنانا بھی آتا ہے۔ ماما اشفاق نے بتایا ہے کہ بس مجھے یہی کام کرنا ہوں گے۔ بات کے اختتام پر رانی نے اشفاق کی طرف دیکھا، وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ رانی کے قد کاٹ اور جسامت پر مت جائیں، اس کے اندر بہت سارے گن چھپے ہوئے ہیں، مجھے یہ یقین ہے کہ کبھی آپ کو یہ شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ تمہارا گاؤں یہاں سے 2 میل کی دوری پر ہے، یہ روزانہ آئے گی اور جائے گی کیسے؟ پیدل آئے گی جناب، وہ بڑی اعتماد سے بولا۔ 8-10 میل پیدل چلنا تو رانی کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ پھر اس نے انتہائی منت ریز لہجے میں کہا، ملک صاحب آپ کی مہربانی سے اس بچی کو روزگار مل جائے گا اور میری بہن کے گھر میں تھوڑی خوشحالی آ جائے گی، بس اتنی سی بات ہے جناب۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا، ٹھیک ہے اشفاق، تم اپنی بھانجی کو ایک دن چھوڑ کر کام پر بلا سکتے ہو، مطلب یہ کہ رانی ایک دن کام کرنے آئے گی اور ایک دن چھٹی کرے گی، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ گیا ہوں ملک صاحب، وہ ہمیں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ویسے بھی آپ کے کوارٹر کا کوئی کام زیادہ نہیں ہے، یہ صبح کی آئی دوپہر تک سب کام نپٹا دیا کرے گی۔ تم رانی کو باہر بٹھا کر پاس آؤ میرے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، ضروری بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کمرے سے نکل گیا اور 2 منٹ بعد آ کر گہری سنجیدگی سے بولا، حکم کریں ملک صاحب۔ میں دامن پور سے جس لڑکی کی لاش لے کر آیا ہوں، یقیناً تم اسے جانتے ہوگے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ رفیق نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا نام رخسانہ ہے اور وہ غازی نگر کے رہنے والے ایک ابراہیم کی اکلوتی بیٹی ہے۔ رفیق نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے ملک صاحب، کانسٹیبل اشفاق نے گمبھیر آواز میں جواب دیا۔ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی رخسانہ کی لاش کو دیکھا ہے، اس کا باپ خان صاحب کے باغات میں کام کرتا ہے اور رخسانہ اپنی ماں شہناز کے ساتھ خان صاحب کے کارخانے میں کام کرتی تھی۔ یہ تمہارے خان صاحب نے کس چیز کا کارخانہ کھول رکھا ہے؟ میں نے گریزنے والے انداز میں جواب پوچھا تھا۔ جناب وہ کارخانہ دراصل ایک 4 دیواری کے اندر بنے ہوئے 4 بڑے کمروں پر مشتمل ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جہاں پر چاول، گندم
اور دیگر اناج کی چھڑائی کی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ فصل کی باریوں میں سے دانے الگ کیا جاتا ہے اور پھر اسے کمروں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، یعنی بوریوں میں بھر کر۔ اس کے بعد خان صاحب اس اناج کو ٹرالی میں بھر کر غلہ منڈی میں روانہ کر دیتے ہیں۔ فصل کی بوریوں میں سے دانہ نکالنے کا کام گاؤں کی عورتیں اور جوان لڑکیاں کرتی ہیں۔ کانسٹیبل اشفاق کی بات سمجھ میں آ گئی تھی میرے۔ آج کل جو کام جدید زرعی آلات سے انجام دیے جاتے تھے وہ 70-80 سال پہلے انسانی ہاتھ انجام دیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حامد علی خان کے بڑے 2 کاروبار ہیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زرعی زمین پر مختلف فصلیں اگانا اور باغات میں پھل پیدا کرنا، اور پھر ان اجناس کو غلہ منڈی اور سبزی منڈی تک پہنچا کر پیسہ کمانا، اور اس تمام تر کام کے لیے غازی نگر کے مرد اور عورتیں خان بہادر کے غلاموں کے طور پر جان توڑ محنت کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے جناب، وہ سر کو ہمیں ہلاتے ہوئے بولا، اور اس کے بدلے میں خان صاحب ہر شخص کو سال بھر کا اناج دیتے ہیں اور کچھ رقم بھی، تاکہ وہ لوگ اس نقدی سے کچھ کپڑا اور دوسری چیزیں خرید سکیں۔ اور خان صاحب کے باغات میں عمومی طور پر کون سے پھل اگائے جاتے ہیں؟ میں نے دلچسپی بھرے لہجے میں پوچھا۔ آم، امرود، مالٹا، کینو، جامن وغیرہ، اس نے جواب دیا۔ آج کل آم کی فصل بالکل تیار ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ آپ کا آم کا سیزن اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور جامن کی بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے اشفاق، میں نے کانسٹیبل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جب غازی نگر کے کسی شخص کو روزگار کی کوئی کمی نہیں، ہر مرد و زن حامد خان کے کسی نہ کسی پروجیکٹ میں کام کر رہا ہے، تو پھر تمہاری بیوہ بہن زلیخا اور بھانجی رانی کے لیے مشکلات کیوں ہیں؟ وہ لوگ بھی حامد خان کے باغات اور کارخانے کھیتوں میں کام کیوں نہیں کر لیتے؟ ملک صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ زلیخا بہت زیادہ بیمار رہتی ہے، وہ بولا۔ اس کے اندر اتنی جان نہیں کہ وہ کھیتوں میں یا کارخانے میں دن بھر کام کرتی پھرے۔ اور جہاں تک رانی کا معاملہ ہے تو رانی زلیخا کی دیکھ بھال اور گھر کے دیگر تمام کام بھی کرتی ہے۔ میں رانی کو آپ کی خدمت پر اس لیے معمول کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر زیادہ کام نہیں ہے، وہ دوپہر تک سب کام نپٹا کر واپس چلی جائے گی، اور آپ نے اسے ایک دن آنے اور ایک دن چھٹی کرنے کی سہولت بھی دے دی ہے۔ اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ماں کا خیال رکھ سکے گی، جبکہ اگر اس نے خان صاحب کے ہاں کام شروع کر دیا تو صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک اسے کارخانے میں یا کھیتوں میں کڑی محنت کرنا پڑے گی، جس کے نتیجے میں وہ دونوں ماں بیٹیاں رل جائیں گی۔ ملک صاحب، اشفاق کی وضاحت نے مجھے مطمئن کر دیا۔ میں نے اس سے کہا، تم اپنا اچھا برا خود ہی سوچ لو، میں نے تمہاری بھانجی کو اپنے کام پر رکھ تو لیا ہے، اگر اس پر خان صاحب کو کوئی اعتراض ہوا تو تم خود ہی ان سے نپٹو گی۔ جی آپ اس کی فکر نہ کریں، میں رانی کے سلسلے میں خان صاحب سے خود بات کر لوں گا۔ رخسانہ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے اچانک موضوع بدلتے ہوئے سوال کیا۔ میں سمجھا نہیں ملک صاحب۔ کرمو مشیرے نے آج صبح زامن پور والے نہر کے نزدیک رخسانہ کی لاش کو دریافت کیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ان دنوں نہر کناروں تک بھر کر چل رہی ہے، پانی کی رفتار کم و بیش 5 میل فی گھنٹہ یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ غازی نگر اور زامن پور کے بیچ 5 میل کا فاصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رخسانہ کی لاش کو پچھلی رات کے آخری پہر سبتے نہر کیا گیا تھا۔ کیا کہتے ہو تم اس بارے میں؟ ملک صاحب، آپ نے جو حساب لگایا ہے اپنی جگہ وہ بالکل درست ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ رخسانہ کی موت میں کسی انسان کا ہاتھ نہ ہو، اس نے اپنی کسی پریشانی کے ہاتھوں مجبور ہو کر خودکشی کر لی ہو۔ خودکشی کا امکان تو بہرحال موجود ہے، میں نے کانسٹیبل کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میں رفیق کو غازی نگر بھیجا ہے تاکہ آپ رخسانہ کے باپ ابراہیم کو تھانے لے کر آ جائیں، اس سے پوچھ تاچھ کے بعد ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کی بات سامنے آ جائے۔ ویسے میں رخسانہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا رہا ہوں، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک سوچا ہے آپ نے ملک صاحب، وہ سنجیدہ سے لہجے میں بولا۔ میں نے تو ٹھیک سوچا ہے یہ، میں نے کہا، تم بھی اپنے دماغ کو تھوڑی زحمت دینے کی کوشش کرو۔ رخسانہ تمہارے گاؤں سے تعلق رکھتی ہے، میں چاہتا ہوں تم اس کی موت کا سبب تلاشنے میں لگ جاؤ، اور یہ کام تم غازی نگر کے اندر رہ کر
زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، وہ فرما برداری سے بولا، میں کل ہی سے اس مہم پر لگ جاؤں گا۔ کل نہیں، آج ہی سے، بلکہ ابھی سے، کیونکہ میری ڈکشنری میں کل ایک سیراب ہے۔ جو بھی کرنا ہے آج ہی کر ڈالو، کل کا کیا بھروسہ، آئے یا نہ آئے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس انداز میں کہا، تم ابھی رانی کے ساتھ غازی نگر روانہ ہو جاؤ اور سنگن لینے کی کوشش کرو کہ رخسانہ کے ساتھ در حقیقت کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام تمہارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ سمجھ گیا میں ملک صاحب، میں کل صبح آپ کو پکی رپورٹ دوں گا۔ وہ مجھے سلیوٹ مارنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ آج صبح سے ہی شدید گرمی اور ہفتہ، لیکن دوپہر تک آسمان پر کالی گھٹاؤں نے ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے، جس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اب یا تب میں بارش شروع ہونے والی ہے۔ لہذا رفیق جیسے ہی رخسانہ کے باپ کو لے کر آیا، میں نے ابراہیم کو اس کی بیٹی کا چہرہ دکھا کر سب سے پہلے لاش کی شناخت کروائی۔ پھر رخسانہ کی لاش کو کانسٹیبل وحید کے ساتھ ذیلی اسپتال بھجوانے کے بعد ابراہیم کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابراہیم کی عمر 50 سے اوپر تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک ایک فربا اور پستہ قامت شخص تھا۔ بیٹی کی لاش کو دیکھ کر وہ بجھ سا گیا۔ مجھے اس کے چہرے پر دکھ اور غم کی وہ شدت نظر نہ آئی جو اکلوتی بیٹی کی المناک موت پر کسی باپ کی آنکھوں اور چہرے پر دکھائی دیتی ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ ابراہیم یا تو بڑا صبر والا تھا یا پھر انتہائی مجبور اور اتنا بے بس کہ اپنی اندرونی کیفیت کو ظاہر کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ میں نے تعزیت بھرے الفاظ میں رخسانہ کی حسرت ناک موت پر اپنے دلی رنج و غم کا اظہار کرنے کے بعد ابراہیم کو صورتحال سے آگاہ کیا، اور آخر میں ابراہیم، رخسانہ تمہاری اکلوتی اولاد تھی، مجھے بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا تھا اس کے ساتھ؟ قسم کھا کر کہتا ہوں میں تھانے دار صاحب، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں تو 2 دن سے اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ میری گھر والی بھی سخت پریشان تھی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ رخسانہ جان کی بازی ہار جائے گی۔ ابراہیم کی اس بات نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، میری معلومات کے مطابق تم حامد خان کے باغات میں کام کرتے ہو، جبکہ تمہاری بیوی شہناز اور رخسانہ اس کارخانے میں کام کرتی تھیں جہاں فصلوں کی چھڑائی کی جاتی ہے۔ پھر تم 2 دن سے رخسانہ کی راہ کیوں تک رہے تھے؟ اس کارخانے میں کام کرنے والی عورتوں اور لڑکیوں کو تو مغرب سے پہلے ہی چھٹی دے دی جاتی ہے۔ آپ کی معلومات اپنی جگہ درست ہیں تھانے دار صاحب، وہ نمناک لہجے میں بولا۔ آج منگل کا دن ہے، پرسوں یعنی اتوار کے روز شہناز جب گھر آئی تو رخسانہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آج کارخانے میں کام زیادہ تھا، اس لیے ادھیڑ عمر اور بوڑھی عورتوں کو چھٹی دے دی گئی ہے، مگر چند جوان عورتوں کو مزید کام کے لیے کارخانے میں روک لیا گیا ہے، جن میں ہماری بیٹی رخسانہ بھی شامل تھی۔ ایسا کبھی کبھار ہو جاتا تھا، اس لیے ہم نے زیادہ پرواہ نہیں کی، لیکن جب سورج غروب ہو گیا اور آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنے لگا تو فکر نے ہمیں آ گھیرا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے پورے گاؤں میں رخسانہ کو تلاش کیا، کہیں نہیں ملی وہ۔ 1 منٹ ابراہیم، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا تم لوگوں نے عورتوں اور لڑکیوں سے بھی پوچھا جنہوں نے رخسانہ کے ساتھ کارخانے میں مزید کام کی غرض سے روک لیا گیا تھا؟ جی، ایک سے جا کر پوچھا تھا، وہ اداسی بھرے لہجے میں بولا۔ وہ سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچ گئی تھیں سوائے 2 لڑکیوں کے۔ ایک تو تمہاری بیٹی رخسانہ، میں نے قطع کلامی کی، سسراتی آواز میں پوچھا، اور دوسری کون؟ دوسری فرزانہ، اس نے جواب دیا۔ فرزانہ کا باپ صدیق خان صاحب کے کھیتوں میں کام کرتا ہے اور اس کی بیوی آسیہ فرزانہ رخسانہ شہناز کے ساتھ کارخانے میں کام کرتی تھی۔ فرزانہ کے ماں باپ بھی اسے پورے گاؤں میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے، مگر وہ بھی ہماری طرح ناکام ہی رہے۔ کیا تم لوگوں نے کارخانے میں جا کر وہاں کا نظام سنبھالنے والے کسی بندے سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا نہیں؟ میں نے ایک اہم سوال کیا۔ جناب، کارخانے کے تمام معاملات کو خان صاحب کا خاص آدمی منظور عرف جھورا دیکھتا ہے، ابراہیم نے جواب دیا۔ گاؤں میں تلاش کرنے کے بعد میں اور صدیق جھورا کے پاس گئے تھے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جھورا نے بتایا کہ جن عورتوں اور لڑکیوں کو کارخانے میں روکا گیا تھا سب چلی گئی ہیں۔ پھر تم لوگوں نے کیا کیا؟ کرنا کیا تھا سرکار، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا۔ ہم نے جا کر بڑے خان صاحب کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ خان صاحب نے ہمیں تسلی دی کہ وہ جلد ہماری لڑکیوں کو تلاش کر لیں گے، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے اپنی تیز آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں سرکار، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہم چپ چاپ اپنے گھر آ گئے اور اپنی اپنی بیٹیوں کی
واپسی کی راہ دیکھنے لگے۔ 5 جولائی بروز پیر اپنی ڈیوٹی جوائن کی تھی اور ابراہیم صدیق کی بیٹیاں رخسانہ اور فرزانہ اس سے 1 روز پہلے غائب ہو گئی تھیں، یعنی 4 جولائی بروز اتوار کی رات، اور آج 6 جولائی منگل کا دن تھا، اور آج صبح ہی رخسانہ کی لاش کو دریافت کر لیا گیا تھا۔ فرزانہ اس وقت کہاں اور کس حال میں ہوگی، اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور مجھے ان دونوں باپوں کی حماقت نما سادگی پر غصہ آ رہا تھا۔ اسی کیفیت کے اظہار میں نے ابراہیم سے پوچھا، تمہاری بیٹی کو غائب ہوئے 40 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے، اور تم منہ میں گنگنیاں ڈالے اور کانوں میں روئی ٹھوسے اپنے گھر میں بیٹھے سونے کا انڈا دینے کی کوشش میں مصروف ہو؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے ابراہیم؟ جناب، ہم نے بڑے خان صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ پھر افسردہ لہجے میں بولا، اس سے زیادہ بھلا ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ غازی نگر سے محض 2 میل کی دوری پر یہ تھانہ موجود ہے۔ میں نے تلخی بھرے لہجے میں کہا، تم اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس آ سکتے تھے اور اپنے ساتھ صدیق کو بھی لا سکتے تھے۔ تھانے دار صاحب، وہ بے چارگی سے بولا، ہم غازی نگر والوں کا تھانہ کچہری سب کچھ خان صاحب ہی ہیں۔ ہم اپنی ہر پریشانی اور ہر دکھ انہیں کو بتاتے ہیں اور انہیں سے ہر قسم کی مدد کی امید رکھتے ہیں۔ بس یہی ہے ہماری زندگانی جناب۔ نعوذ باللہ، تم لوگوں نے تو جیسے حامد خان کو اپنا پالن اور خدا سمجھ رکھا ہے۔ میں نے کڑوے لہجے میں کہا، وہ غازی نگر کا حاکم ہے اور تم سب اس کی رعایا، اس کے غلام۔ وہ تمہاری موت اور زندگی کا بھی مالک بن بیٹھا ہے، اور حامد خان کو یہ اختیار تمہاری کمزوریوں اور نالائقوں کی وجہ سے ملا ہے۔ تم لوگ خود ہی اپنی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار ہو۔ میں غصے میں ابراہیم کو کھری کھری سناتا چلا گیا۔ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ وہ چپ چاپ میری ترش و تند باتیں سنتا چلا گیا۔ اس نے پلٹ کر کسی ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ جب انسان اپنی عزت نفس اور حمیت اور احساس کو گروی رکھوا چکا ہو تو پھر وہ ابراہیم بلکہ غازی نگر کے ہر باسی کی طرح کشوے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ابراہیم کو گمسم پا کر میں نے سپاٹ آواز میں پوچھا، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ خان صاحب کے کارخانے میں کتنی خواتین مزدوری کرتی ہیں؟ لگ بھگ 50 جناب، اس نے جواب دیا، اور پرسوں یعنی اتوار کی شام ان میں سے کتنی کو مزید کام کے لیے کارخانے میں روک لیا گیا تھا؟ 10 کو، اس نے بتایا، جن میں 8 شادی شدہ عورتیں تھیں اور 2 غیر شادی شدہ لڑکیاں۔ وہ دونوں لڑکیاں تو یقیناً گم شدہ رخسانہ اور فرزانہ ہی ہوں گی۔ ہاں؟ جی ہاں۔ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے سوال کیا، کیا تم مجھے ان 8 شادی شدہ عورتوں کے نام نوٹ کروا سکتے ہو جو 4 جولائی بروز اتوار خیر و عافیت سے اپنے گھروں کو پہنچ گئی تھیں؟ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر اپنے خیالات کو جمع کیا، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے میرے سوال کا جواب دینے لگا۔ کلثوم زبیدہ، ریحانہ بلقیس، اللہ رکھی، رحمت، زیتون اور نگہت۔ غازی نگر لگ بھگ 400 افراد کی آبادی والا ایک متوسط گاؤں تھا۔ اس میں ان 8 عورتوں سے فردن فردن مل کر ان کے انٹرویو کرنے میں مجھے کوئی دشواری نظر نہیں آ رہی تھی۔ علاوہ ازیں مجھے فرزانہ کے والدین آسیہ اور صدیق سے بھی کڑی پوچھ تاچھ کرنی تھی۔ ابراہیم، میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں، میں نے رخسانہ کے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خاصے جہرانہ انداز میں کہا، اگر تم اپنی بیٹی کی گمشدگی اور موت کے اسباب سے واقف ہو تو سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ 1-2 روز میں رخسانہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ جائے گی، جس کے بعد کوئی بھی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گی۔ تب اگر مجھے پتہ چلا نا کہ تم نے مجھ سے حقائق کو چھپانے کی کوشش کی تھی تو یقین کر لو کہ تمہارے ساتھ میں بہت ہی برا سلوک کروں گا۔ میں یہ بھول جاؤں گا کہ تمہاری اکلوتی جوان بیٹی کی موت واقع ہو چکی ہے، پھر تم مجھ سے کسی بھی رعایت کی امید مت رکھنا۔ تھانے دار صاحب، میں جو جانتا تھا وہ سب آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ اب میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا تھا۔ فی الحال میں نے اس کے ساتھ زیادہ زور زبردستی نہیں کرنے کا فیصلہ لیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ابراہیم رخصت ہوا تو حوالدار برکت علی میرے کمرے میں آ گیا۔ مجھے سلام کرنے کے بعد اطلاع دینے والے انداز میں بولا، ملک صاحب، بارش شروع ہو گئی ہے۔ بے شک اللہ کی رحمت ہے بارش۔ برکت علی، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، بس دعا کرو کہ یہ رحمت میں نہ بدلے۔ اللہ خیر کرے گا ملک صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا، پھر انکشاف انگیز انداز میں بتایا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے ملک صاحب۔ اس نے آخری جملہ ایسی بے سادگی سے ادا کیا کہ فوری طور پر تو میں اس کی بات کو سمجھ ہی نہیں پایا۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، کیسا فیصلہ برکت علی؟ آپ کا ساتھ دینے کا فیصلہ۔ میں آپ کے ساتھ ہوں جناب، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ ویری گڈ۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کڑا فیصلہ کرتے ہوئے کافی مشکل تو پیش آئی ہوگی تمہیں؟
نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بڑے ہی تحمل سے بولا، میں نے کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے مشورہ کر لیا تھا۔ مشورہ؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا۔ تم نے کس سے مشاورت کی ہے برکت علی؟ اپنے مالک سے جناب، وہ خاصے توانا لہجے میں بولا۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے استخارہ کیا ہے؟ جی ملک صاحب، وہ ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے پشتاک لہجے میں دریافت کیا، تمہارے استخارے کے جواب میں کیا حکم ملا؟ حق اور سچ کا ساتھ دو، اس نے بڑے ہی اعتماد سے جواب دیا۔ میں نے اسے یہ مطلب اخذ کیا ہے کہ فرض شناس اور ایماندار پولیس آفیسر ملک صفدر حیات کا ساتھ دوں۔ میری نظر میں آپ ہی حق اور سچ ہیں جناب۔ برکت علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حق اور سچ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ حق اور سچ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہاں، تم مجھے حق اور سچ کا علمدار، ایک معمولی سا گناہ گار انسان سمجھ سکتے ہو، اور اب تم نے بھی پروردگار کے اس علم کو اٹھانے کا عزم کر لیا ہے۔ گویا ہم ایک ہی راہ کے مسافر ہو گئے ہیں۔ جو لوگ حق اور سچ کی جنگ لڑنے میدان میں اترتے ہیں ان کی کبھی ہار نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی پشت پر خالق کائنات کی مدد ہوتی ہے۔ تمہارے اس فیصلے سے مجھے خوشی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں سر ہلا کر رہ گیا۔ آئندہ 15 منٹ میں نے حوالدار برکت علی کو رخسانہ کے باپ اور ابراہیم سے ہونے والی اپنی گفتگو سے آگاہ کیا، اور آخر میں کہا، اگر میں غلط نہیں سوچ رہا ہوں تو پورے غازی نگر کو صرف ایک شخص کی دہشت نے اپنی جکڑ میں لے رکھا ہے، اور اس سخت غیر شخص کا نام ہے حامد علی خان۔ گاؤں کا کوئی بھی بندہ اس کے خلاف زبان کھولنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آخر اس نے غازی نگر کے باشندوں پر ایسا کون سا جادو کر رکھا ہے؟ جناب، یہ سارا کھیل ڈر کا ہے، حوالدار نے جواب دیا۔ اس گاؤں کے لوگ بے بس اور لاچار ہیں۔ خان صاحب نے ظلم و زیادتی کی انتہا کر کے ان کے دلوں اور ذہنوں میں اپنا خوف بیٹھا دیا ہے۔ وہ اس کے خلاف جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ ماضی میں اگر کسی نے ایسی غلطی بھی کی تو اس کا ایسا عبرتناک حشر ہوا ہے جسے دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس دہشت زدہ ماحول میں گاؤں والوں نے ایک بات اپنے پلے سے باندھ لی ہے کہ حامد خان گاؤں اور اس گاؤں میں بسنے والوں کا ولی وارث اور ان کا داتا ہے۔ اس کے سامنے کسی نے شکایت نہیں کرنا۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حکم کا درجہ رکھتا ہے، جس کی ہر حال میں تعمیل ان پر لازم ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، مردہ ذہنوں اور افسردہ دلوں کے مالک یہ لوگ حامد خان کے خلاف کس طرح کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں؟ تو گویا حامد خان غازی نگر کا گاڈ فادر بنا ہوا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایسے جبر کے ماحول میں بغاوت کے جذبات بڑی تیزی سے نشو نما پاتے ہیں۔ کیا غازی نگر میں کبھی آزادی تحریک نہیں چلی، یا ایسی نوعیت کا کوئی شدید احتجاج دیکھنے کو نہیں ملا؟ نہیں ملک صاحب، وہ نہیں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ خان صاحب کا کنٹرول کمال کا ہے۔ انہوں نے غازی نگر کے ہر بندے کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے۔ ان کے خاص ملازم تجربہ کار جاسوسوں کے مانت لوگوں کی حرکت و سکنات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کے عمل یا خیال سے کسی سازش یا بغاوت کی بو محسوس ہو تو اس بندے کے خلاف فوری ایکشن لیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر باقیوں کی آئندہ 7 نسلوں کو یہ نصیحت ہو جاتی ہے کہ کبھی بھول کر بھی حامد خان اور اس کی فیملی کے خلاف نہیں سوچنا۔ غازی نگر کے لوگوں کا معاملہ ایک طرف رکھ کر مجھے یہ بتاؤ، میں نے حوالدار کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، ہمارا تھانہ حامد خان کے سامنے چوپی والا گڈھا کیوں بن جاتا ہے؟ خان صاحب کے کئی اعلیٰ سرکاری افسروں سے دوستانہ تعلقات ہیں، جو اکثر بڑی بڑی گاڑیوں میں حامد خان سے ملنے حویلی آتے رہتے ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اگر اس تھانے کا انچارج خان صاحب کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے تعلقات کی طاقت کو استعمال کر کے اسے معطل کروا دیتے ہیں، یا کم از کم اس کا تبادلہ کسی اور دور دراز تھانے میں کروا دیتے ہیں۔ ایسا کئی بار ہو چکا ہے۔ دیکھو برکت علی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، پولیس اہلکار کا پہلا اور آخری کام قانون کی بالادستی قائم کرنا ہے۔ اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کی ادائیگی فرض سے خان صاحب کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور وہ یہ کہ حامد خان کسی غیر قانونی دھندے میں ملوث ہے۔ مجھے کھل کر بتاؤ، حامد خان کے ایسے کون سے معاملات ہیں جنہیں غیر قانونی سرگرمیاں کہا جا سکتا ہے؟ حامد خان اپنے کھیتوں میں نشیلی فصل کی کاشتکاری کرتا ہے، حوالدار برکت علی نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ میں نے چوک کر اس کی طرف دیکھا اور ادرالی لہجے میں پوچھا، تمہارا مطلب افیون پوست یا افیم؟ ایک ہی نشیلی کے مختلف نام تھے، حوالدار نے میرے سوال کے جواب میں اپنی گردن کو دائیں بائیں جھٹکتے ہوئے بتایا۔ ملک صاحب، نہ خشخاش کے ڈوڑے اور نہ ہی کوئی چرس یا افیم،
وہ کوئی اور ہی پودا ہے جو دیکھنے میں تمباکو کے پودے سے گہری مشابہت رکھتا ہے۔ اس کے پتے تمباکو کے پتوں کے مانند ہیں۔ حامد خان اس عجیب تمباکو کے کھیتوں کے برابر والے کھیتوں میں کاشت کرتا ہے۔ صرف خان صاحب کے خاص آدمی کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کس کھیت میں سبز پری کی فصل لگائی گئی ہے۔ سبز پری؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھا۔ جی ملک صاحب، میں نے جس نشیلے پودے کا ذکر کیا ہے اس کا اصل نام تو مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ لوگ اسے سبز پری کے نام سے پکارتے ہیں کیونکہ اس کا نشہ انسان کو پردیسوں کے پریوں کے دیس میں لے جاتا ہے۔ برکت علی بتاتے ہوئے بولا، آج کل سبز پری کی فصل تیار کھڑی ہے۔ تم پریوں کے دیس کی کہانی تو اس طرح سنا رہے ہو جیسے تم بھی اس ہوش ربا جادوئی اثرات سے استعاذہ ہو چکے ہو اور پاکستان کی سیر بھی کر چکے ہو۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، نہیں ملک صاحب، اللہ نہ کرے، نشہ کوئی بھی ہو یہ انسان کو تباہ کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اللہ دشمن کو بھی اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ تم نے بڑی عالمانہ بات کی ہے برکت علی، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ ابھی تو باہر بارش ہو رہی ہے، میرا ارادہ تھا غازی نگر کا ایک چکر لگانے کا۔ ابراہیم کی زبانی مجھے جن 8 خواتین کے نام پتہ چلے ہیں ان سے پوچھ تاچھ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں کارخانے کے سپروائزر منظور عرف جوہرا سے بھی ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ رخسانہ کی موت اور فرزانہ کی گمشدگی کے حوالے سے کوئی سراغات لگ جائے۔ اب تو آپ کل صبح ہی غازی نگر کا رخ کر سکیں گے، وہ بھی اگر مطلع صاف ہوا تو، حوالدار نے کہا تھا۔ کل تو میں مطلع کے صاف اور برآرود ہونے کی پرواہ نہیں کروں گا، میں نے اٹل انداز میں کہا۔ اس معاملے کو زیادہ دیر تک ٹالا نہیں جا سکتا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے تک مجھے پتہ چلانا ہے کہ رخسانہ کے ساتھ کون سا ادھوناک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ ہمیں سر ہلا کر رہ گیا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، برکت علی تم نے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اس کے لیے میں تہ دل سے شکر گزار ہوں تمہارا۔ امید ہے ہم دونوں مل کر یہاں کے حالات کو سدھارنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ ملک صاحب۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، پھر سرسری انداز میں پوچھا، آج آپ نے اشفاق کو جلدی چھٹی دے دی؟ میں نے برکت علی کو بتایا کہ اشفاق کو میں نے کیا کام سونپ کر غازی نگر بھیجا ہے، اور آخر میں کہا، اشفاق مقامی بندہ ہے، وہ زیادہ بہتر انداز میں رخسانہ والے معاملے کی چھان بین کر لے گا اگر کرنا چاہے تو۔ برکت علی نے معنی خیز انداز میں کہا، اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ میں نے سوالیہ نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ وہ ایسا کیوں نہیں کرنا چاہے گا بھلا؟ ملک صاحب، میں نے جب آپ کا ساتھ دینے کی ٹھان ہی لیے تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو ہر اونچ نیچ سے بھی آگاہ کروں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میری معلومات کے مطابق اشفاق حامد خان کا خاص آدمی ہے، اس سے آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا۔ اگر رخسانہ کی موت میں کسی بھی طرح خان صاحب کا ہاتھ ہے تو اشفاق کبھی بھی آپ کو صحیح رپورٹ نہیں دے گا، بلکہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، حوالدار کی بات سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ یہ تم نے بڑی ہی اہم بات بتائی ہے برکت علی، میں نے تشکر آمیز انداز میں کہا، اور اسے اشفاق کی رانی والی درخواست کے بارے میں بھی تفصیلاً بتا دیا۔ ملک صاحب، رانی کو کام پر رکھنے کا فیصلہ تو بہرحال آپ ہی کو کرنا ہے۔ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، باقی میں اتنا ضرور بتاؤں گا کہ اشفاق نے رانی کے حوالے سے آپ سے غلط بیانی کی ہے۔ کیسے غلط بیانی برکت علی؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا رانی اشفاق کی بھانجی نہیں؟ وہ اشفاق کی سگی بھانجی نہیں ہے، برکت علی وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ دراصل رانی کی ماں زلیخا اشفاق کی تایا زاد بہن ہے، اور وہ کوئی ایسی بیمار یا کمزور بھی نہیں کہ کوئی کام کاج نہ کر سکتی ہو۔ اشفاق نے محض آپ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ کہانی سنائی ہے۔ میری ہمدردی حاصل کرنے میں اشفاق کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے الوار دار سے سوال کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ رانی کی مدد سے حامد خان کے حکم پر آپ کی جاسوسی کرانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، 3 سال پہلے بھی اس نے تھانے میں آپ جیسا ایک اصول پسند اور ایماندار تھانے دار تعینات ہوا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر حامد خان کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ چنانچہ اس کا پتہ صاف کرنے کے لیے غازی نگر کی ایک کماری لڑکی کو اس کے کوارٹر پر کام کاج کرنے کے لیے رکھوا دیا گیا تھا، اور اس کا بڑا ہی بھیانک انجام ہوا تھا۔ یہاں تک بتانے کے بعد برکت علی نے بولتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کی خاموشی کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لیا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، ایک روز تھانہ انچارج کے کوارٹر میں کام کرنے والی وہ جوان لڑکی پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ چیختی چلاتی اور روتی ہوئی کوارٹر سے برآمد ہوئی تھی، اور اس نے پہلے تھانے کے عملے کو پھر غازی نگر جا کر حامد خان کو یہ بتایا تھا کہ تھانے دار نے اس پر مجرمانہ حملہ کیا ہے۔ وہ بڑی ہی مشکل سے اپنی عزت بچا کر کوارٹر سے بھاگ نکلی ہے۔
ہے نا؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ ملک صاحب۔ میں سمجھا نہیں برکت علی۔ میں نے تعجب والی نظروں سے حوالدار کو گھورا۔ اس سے بھی زیادہ کیا؟ وہ لڑکی دھائی دیتی ہوئی کوارٹر سے نکلی تھی کہ تھانے دار صاحب نے اس کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ حوالدار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ اب میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ لڑکی کے والدین پھٹے ہوئے کپڑوں ہی میں اسے لے کر حامد خان کی حویلی میں پہنچ گئے تھے۔ خان صاحب نے نہ صرف ان کی فریاد سنی بلکہ انہیں انصاف دلانے کے لیے فوری طور پر اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے آئندہ 2 روز کے اندر اس تھانہ انچارج کو بد کردار ثابت کراتے ہوئے معطل کر دیا۔ اوہ، میں نے فکر انگیز سانس لیتے ہوئے کہا، یہ حامد خان تو بہت ہی خطرناک اور چال باز شخص ہے۔ بالکل ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ برکت علی، میں نے حوالدار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تم صبح جلدی اٹھ جاتے ہو؟ ہاں جی، صبح سویرے ہی، اس نے بتایا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز نہ چھوٹنے پائے۔ ویری گڈ، یہ تو بڑی ہی اچھی بات ہے، میں نے سنانے والے انداز میں کہا۔ کل صبح تم فجر کی نماز کے بعد تیار رہنا اور رات کو ہی ایک ٹانگے کا بندوبست بھی کر کے رکھنا۔ میرے آخری 2 جملے جاری مضمون سے لگاؤ نہیں کھاتے تھے۔ برکت علی نے چوکے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا علی صبح آغاز جو ہے غازی نگر جانے کا ہے؟ شاید، میں نے مہم کا جواب دیا۔ حوالدار سمجھ گیا کہ میں صبح والے مشن کے حوالے سے فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور بڑی فرما برداری سے بولا، اوکے سر، میں آپ کو تیار ملوں گا۔ اسی رات میں کوارٹر کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے اپنے کمرے سے یہ عہد کر کے اٹھا تھا کہ کسی بھی حال میں اور کسی بھی قیمت پر میں کانسٹیبل اشفاق کی بھانجی آبدہ عرف رانی کو کام پر نہیں رکھوں گا۔ سورج نکلنے سے پہلے ہی میں اور حوالدار برکت علی تھانے سے باہر نکل آئے۔ تھانے کے سامنے ایک ٹانگا تیار حالت میں کھڑا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا اٹھا رکھا تھا۔ برکت علی نے تھیلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب، کیا کسی گرفتاری کا پروگرام ہے؟ عموماً اس قسم کے تھیلے میں آئینی زیور کو رکھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے حوالدار کا اندازہ درست تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ مذکرہ تھیلے میں ہتھ کڑی وغیرہ نہیں تھی۔ میں نے حوالدار کے سوال کے جواب میں کہا، ہاں کچھ ایسا ہی ہے۔ اس وقت ہم دونوں عوامی لباس میں تھے۔ میری سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے برکت علی نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ ٹانگے کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے میں نے حوالدار سے سوال کیا، کیا تم ٹانگا چلانا جانتے ہو؟ میرے غیر متوقع سوال پر چونک کر اس نے مجھے دیکھا۔ میں نے کبھی چلایا تو نہیں، لیکن یہ کون سا مشکل کام ہے جناب؟ کسی بھی کام کو ہلکا یا آسان نہیں لینا چاہیے برکت علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ چائے بنانا بظاہر ایک معمولی سا کام نظر آتا ہے، لیکن 100 میں سے 100 افراد ڈھنگ سے چائے بنانا تک نہیں جانتے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ویسے میں نے ٹانگے کے ساتھ کوچوان کا بھی انتظام کیا تھا ملک صاحب، وہ دیکھیں فقیر محمد ٹانگے کے پاس ہی کھڑا ہے۔ میں حوالدار کے توجہ دلانے سے پہلے ہی مذکرہ کوچوان کو دیکھ چکا تھا۔ فقیر محمد ایک سیدھا سادہ سا دیہاتی انسان تھا جو گھوڑے کی پشت کو سلا رہا تھا۔ یہ ایک سیکرٹ مشن ہے برکت علی، میں نے گمبھیر آواز میں کہا، اس لیے ہم دونوں کے سوا اس کا کوئی گواہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی کرنا ہے ہم دونوں نے ہی کرنا ہے اور کسی تیسرے کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنا چاہیے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ گیا ہوں میں، اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اور کوچ بانی کی تم فکر نہ کرو، میں نے کہا، آج اس ٹانگے کا کوچوان میں ہی ہوں گا۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا، تاہم کچھ بولا نہیں۔ آئندہ 5 منٹ میں ہم ٹانگے پر سوار ہو کر غازی نگر کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ گھوڑے کی لگام میرے ہاتھ میں تھی اور حوالدار برکت علی ٹانگے کی فرنٹ سیٹ پر میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ آسمان اس وقت صاف تھا، بارش کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ماحول پرسکون، فضا خاموش اور موسم خوشگوار تھا۔ میرے تھانے سے غازی نگر محض 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا اور وہاں تک رسائی کے لیے نہر کے ساتھ کچا راستہ بنا ہوا تھا۔ ہمارا ٹانگا اسی کچے کے راستے پر محو سفر تھا۔ نہر کے دونوں جانب تحد نگاہ زرعی اراضی پھیلی ہوئی تھی جو حامد علی خان کی تھی۔ حوالدار کی زبانی مجھے پتا چلا تھا کہ برسوں پہلے ہی غازی نگر کے چند باشندوں کے پاس اپنی چھوٹی موٹی زمینیں ہوا کرتی تھیں جو حامد خان نے ان کی منہ مانگی قیمت ادا کر کے خرید لی تھی۔ جس زمیندار نے بھی اپنی چند ایکڑ اراضی حامد خان کے ہاتھوں فروخت کرنے سے انکار کیا یا کسی بھی اور قسم کی مزاحمت کا اظہار کیا تو وہ زندہ سلامت نہ رہا۔ اس حیوانی وحشت اور درندگی کا استعمال کر کے حامد خان اس علاقے کی تمام زمینوں کا بلا شرکت غیر مالک بن بیٹھا تھا۔ کوئی اس کی دہشت کا مقابلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا تھا۔ ملک صاحب، اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتائیں کہ ہم غازی نگر کے کس بندے کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں۔
حوالدار کے سسراتے ہوئے سوال نے مجھے اپنے خیالات سے چکا دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، میں کسی انسان کو گرفتار کرنے نہیں جا رہا ہوں۔ تو پھر؟ وہ تعجب کی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کل تم نے مجھے بتایا تھا نا کہ سبز پری کی فصل تیار کھڑی ہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں سبز پری کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تم سبز پری والے کھیتوں تک میری رہنمائی کرو گے؟ اوہ، تو پھر ٹانگا ادھر ہی روک لے ملک صاحب، اس نے میکینکی انداز میں کہا۔ آپ کی بات تو میرے پلے نہیں پڑی، لیکن وہ کھیت شروع ہو چکے ہیں جن میں حامد خان نے نشیلی فصل سبز پری کی کاشت کر رکھی ہے۔ اس وقت ہم غازی نگر کے گاؤں سے کم و بیش آدھے میل کے فاصلے پر تھے، یعنی اگر ہمارا ٹانگا لگ بھگ آدھا میل اور چلتا تو ہم غازی نگر کے اندر پہنچ جاتے۔ میں نے ٹانگے کو باعث کچے راستے کے کنارے پر لگایا، پھر ہم دونوں ٹانگے سے اتر کر کھیتوں کے اندر چلے گئے۔ میں نے احتیاطاً گھوڑے کی لگام کو کیکر کے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا، اور وہ تھیلا بدستور میرے ہاتھ میں تھا جو میں تھانے سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ برکت علی کی رہنمائی میں اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ برکت علی نے سامنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھے بتایا، ملک صاحب، ان 10 ایکڑ میں سبز پری کی کاشت کی گئی ہے۔ میں نے بغور اس فصل کا جائزہ لیا، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، یہ تو ہو بہو تمباکو کے پودے نظر آتے ہیں۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ حامد خان کس قدر چالاک شخص ہے، حوالدار نے کہا۔ پھر چند لمحے الجھن کا شکار رہا، پھر بولا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ملک صاحب۔ کون سی بات برکت علی؟ آپ اس سبز پری کو گرفتار کیسے کریں گے؟ میں اکیلا تھوڑی یہ کام کروں گا، میں نے تھیلے کو کھولتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ ہم دونوں مل کر یہ کارنامہ انجام دیں گے۔ جب ساری کارروائی ہماری نظروں کے سامنے عمل میں آئے گی تو پھر تمہاری پریشانی اور الجھن خود بخود دور ہو جائے گی۔ اس دوران میں نے تھانے کے اندر سے ایک چھوٹا تھیلا برآمد کر لیا۔ برکت علی دلچسپی بھری نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے خالی ہونے والا نسبتاً بڑا تھیلا اسے تھماتے ہوئے کہا، تم اس تھیلے میں 4-5 سبز پری کے پودے ڈال لو، لیکن ان پودوں کو کسی ایسی جگہ سے نہیں نکالنا۔ یہ کام اتنی صفائی کے ساتھ کرنا کہ دیکھنے والے کو ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ یہاں سے کوئی پودا اکھاڑا گیا ہے۔ 10 ایکڑ اراضی کوئی کم نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں تم یہ کام بآسانی کر لو گے۔ ملک صاحب، میں سمجھ گیا ہوں کہ مجھے کیا کام کرنا ہے۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، سارا کام آپ کے حسب منشا ہو جائے گا، لیکن یہ تو بتائے کہ چھوٹے سے تھیلے کے اندر ہے کیا؟ بات کے اختتام پر اس نے مذکرہ تھیلے کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ میں نے چھوٹے تھیلے کو کھول کر اس کے اندر سے ایک اسٹیل کیمرہ نکال لیا۔ کچھ عرصہ پہلے میرا بھانجا یورپ کے دورے پر گیا تھا اور وہاں سے وہ اپنے ماموں جان یعنی میرے لیے یہ کیمرہ لایا تھا۔ میں نے مذکرہ کیمرہ حوالدار کو دکھاتے ہوئے کہا، تم تھیلے کے اندر سبز پری کے پودے قید کرو گے اور میں اس کیمرے کی مدد سے سبز پری کے ان کھیتوں کو ہتھکڑی لگاؤں گا۔ ساری بات حوالدار کی سمجھ میں آ گئی۔ آئندہ 10-15 منٹ میں ہم نے اپنی اپنی ذمہ داری کو بڑے ہی اچھے طریقے سے پورا کر دیا۔ واپسی کے سفر میں برکت علی نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، آپ نے خان صاحب پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بڑا ہی پکا کام کیا ہے۔ اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ سبز پری کے ان پودوں کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تاکہ حامد خان کے خلاف ایک ٹھوس ثبوت آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ تم بالکل غلطی پر نہیں ہو برکت علی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میری چند باتوں کو ذہن نشین کر لو۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، اگر میں چاہتا تو سرکاری فوٹوگرافر کو بلا کر سبز پری والے کھیتوں کی کئی تصاویر بنوا سکتا تھا، لیکن میں اپنی اس ساری کارروائی کا ٹنڈوارا نہیں پیٹنا چاہتا۔ اس لیے اپنے ذاتی اسٹیل کیمرے کی مدد سے میں نے ضرورت کی چند تصویریں لی ہیں۔ میری یہی کوشش ہوگی کہ حامد خان کو گرفت میں لینے سے پہلے کسی بھی طرح اسے میری اس کاوش کا پتہ نہ چلے، ورنہ وہ چال باز میرا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر رکھ دے گا۔ برکت علی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں نے سبز پری والے کھیتوں میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ کسی کی نظر میں تو نہیں آیا۔ میری اتنی صبح اس طرح کی کارروائی کرنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری اس خفیہ مشن کی کسی کو بھی کان و کان خبر ہو۔ یہ بات صرف ہم دونوں کے علم میں ہے۔ حامد خان کے خلاف میرا ایک ٹاپ سیکرٹ مشن ہے برکت علی، اس لیے ظاہر ہے میں اس معاملے کو کسی کو بھی ہوا بھی نہیں لگنے دوں گا، اور اگر اب یہ خبر لیک ہوئی تو میں نے معنی خیز انداز میں دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو حوالدار ادراری لہجے میں بولا، ملک صاحب، آپ مجھ سے بھی کسی بھی قسم کی غلطی یا کوتاہی کی امید نہ رکھیں۔ میں جان دے سکتا ہوں اپنی، مگر میری زبان سے آپ کا کوئی راز فاش نہیں ہوگا۔ آپ کو یقین دلانے کے لیے میں کوئی قسم نہیں کھاؤں گا، بلکہ اپنے عمل سے ثابت کروں گا کہ میں زبان کا دھنی اور لائق بھروسہ انسان ہوں۔ میں تو کافی عرصے سے دعا کر رہا تھا کہ وہ بولتے بولتے رکا تو
میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ برکت علی، کیا دعا کر رہے تھے تم؟ یہی کہ آپ جیسے کسی دبنگ اور رسول پرست انچارج کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع نصیب ہو۔ حامد علی خان کے ظلم اور حد درجہ زیادتی کے واقعات دیکھ کر میرا دل پک گیا تھا۔ اپنی بے بسی اور مجبوری پر دماغ جلتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ آپ کے سائے میں کام کر کے مجھے روحانی سکون ملے گا۔ ان لمحات میں وہ خاصا جذباتی ہو رہا تھا، اس کے ایک ایک لفظ سے سچائی ٹپکتی تھی۔ میں نے دلجوئی کرنے والے انداز میں کہا، برکت علی، ہم دونوں مل کر غازی نگر کی فرسودہ اور بیہودہ روایت کو بدل کر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، پھر خوابناک لہجے میں کہا، آپ کو پتہ ہے میں اکثر کیا سوچا کرتا ہوں؟ میں اس کی سوچ کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا تھا، لہذا صاحب گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، مجھے نہیں پتا، میں چاہتا ہوں میرے پاس کوئی کرشماتی طاقت آ جائے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، جب ساری دنیا گہری نیند کے مزے لوٹ رہی ہو تو میں اٹھوں اور اپنی جادو کے طاقت کے زور پر اس دنیا میں سے سارے دکھ، تکالیف، غم اور پریشانیوں کو ختم کر دوں۔ صبح جب لوگ بیدار ہوں تو انہیں یہ دنیا بدلی بدلی اور نکھری نکھری سی ملے۔ تمہارا یہ خیال تو بہت نیک ہے برکت علی، لیکن شاید تم نے ایک بات پر دھیان نہیں دیا۔ کون سی بات ملک صاحب؟ اس کائنات میں موجود سورج، چاند، ستارے، جنگل، ویرانے، نباتات، حیوانات اور جمادات سب کے سب پرسکون اور اپنے اپنے کام میں مگن ہیں۔ صرف ایک حضرت انسان ہی ہے جس کی بے چینیاں اور بے قراریاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کی اذیتیں اور کرب کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوئے، یا سارے عذاب اس نے خود اپنے لیے پیدا کیے ہیں۔ اسی لیے برکت علی، تم اس دنیا کو نیکوکار بنانے کا خیال ذہن سے نکال دو۔ صرف یہ سوچو کہ ہم نے کس طرح غازی نگر اور اس کے قریب جوار کو حامد خان کے شر سے محفوظ کرنا ہے۔ بالکل ملک صاحب، وہ ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اگر ایسا ہو گیا تو یہ ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہوگا، کیونکہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوگا۔ حامد خان نے کمال ہوشیاری سے یہاں کے لوگوں کے ذہنوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ پورے علاقے میں جیسے اندھیر مچی ہوئی ہے، اس گھپ اندھیرے میں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ کمال ہوشیاری کا منہ توڑ جواب ہم اس چالاکی سے دیں گے کہ، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اور پھر سرسری سے لہجے میں پوچھا، برکت علی، تمہیں پتہ ہے رات کا کون سا حصہ سب سے زیادہ سیاہ ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ رات کا آخری پہر، اس نے جواب دیا۔ تمہارا خیال درست ہے برکت علی، میں نے کہا، اور پھر سوال کیا، جانتے ہو کیوں؟ میں نہیں جانتا برکت ملک صاحب، وہ بڑی سادگی سے بولا، آپ بتائیں۔ وہ اس لیے برکت علی کہ اس کے بعد صبح ہونا ہوتی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ صبح کی آمد کے ساتھ ہی تاریخ کو رخصت ہونا پڑتا ہے۔ غازی نگر کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یہاں اس لیے تمہیں گھپ اندھیرا دکھائی دے رہا ہے کہ میں بہت جلد اس عمیق تاریکی میں سے امید کی کرنیں پھوٹنے والی ہیں۔ سمجھ لو کہ حامد خان کے ظلم و ستم کا سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، وہ جذبات سے مغلوب لہجے میں بولا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ہم بخیر و عافیت تھانے پہنچ گئے۔ سورج تو گویا سوا نیزے پر اتر آیا تھا، آسمان آگ برسا رہا تھا، ہوا بالکل بند تھی۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش کا پانی نشے حصوں میں جمع ہو گیا تھا۔ کڑکدار دھوپ کے باعث پیدا ہونے والے بخارات نے ماحول کو خفزدہ بنا دیا تھا۔ سانس لیتے ہوئے دم گھٹتا محسوس ہوتا تھا۔ آج صبح جب میں حوالدار برکت علی کے ساتھ غازی نگر کے خفیہ دورے پر گیا تھا تو اس وقت موسم خاصا خوشگوار تھا، لیکن اب تو فضا میں قیامت خیزی نے بسیرا کر لیا تھا۔ بہرحال موسم اچھا ہو یا برا، نوکر کو نوکری تو کرنا ہی پڑتی ہے۔ لگ بھگ 11 ساڑھے 11 بجے کانسٹیبل اشفاق گھبرایا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا اشفاق؟ غازی نگر میں سب خیریت تو ہے نا؟ کل میں نے خاص ذمہ داری سونپ کر اشفاق کو چھٹی دے دی تھی۔ میں تو توقع کر رہا تھا کہ اس کی گھبراہٹ کا تعلق اسی ذمہ داری سے ہوگا۔ میرا اندازہ درست نکلا، ادراری لہجے میں بولا ملک صاحب، رخسانہ نے بھی فرزانہ کی طرح خودکشی ہی کی ہوگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے جواب نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا دیا۔ رخسانہ کی لاش کل صبح زامن پور میں نہر کے اندر سے ملی تھی اور فرزانہ تاحال گمشدہ تھی۔ ان دونوں لڑکیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نتی کیوں کر رہے ہو؟ فرزانہ اب گمشدہ نہیں رہی ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، اس کی بھی لاش اب مل گئی ہے، وہ ادھر۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، فرزانہ کی لاش کہاں سے ملی؟ میں آپ کو وہی تو بتا رہا تھا، فرزانہ نے آم کے درخت سے لٹک کر اپنی جان دے دی ہے۔
ادھر باغ میں اس کی لاش کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں۔ خان صاحب بھی دیکھنے آئے تھے۔ فرزانہ کے ماں باپ کا تو رو رو کر برا حال ہو رہا ہے۔ کسی نے فرزانہ کی لاش کو نیچے اتارنے کی کوشش نہیں کی؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا۔ نہیں صاحب، اس نے نفی میں جواب دیا۔ خان صاحب نے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ پولیس کیس ہے، تھانے میں اس واقعے کی اطلاع کر دو۔ بس جناب، پھر میں آپ کے پاس چلا آیا۔ تم نے اور تمہارے خان صاحب نے محکمہ پولیس پر بہت بڑا احسان کیا ہے اشفاق، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، وہ تمہاری بھانجی رانی کہاں ہے اس وقت؟ رانی تو اپنے گھر پر ہی ہے ملک صاحب۔ مجھے افراتفری میں آپ کے پاس آنا پڑا، ورنہ میں اسے اپنے ساتھ ہی لے آتا۔ نہیں، ابھی تم رانی کو اپنے گھر میں ہی رہنے دو، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اسے یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے اب۔ میں رخسانہ اور فرزانہ والے معاملے کو نپٹا لوں، اس کے بعد رانی کے بارے میں بات کریں گے۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب، وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، اشفاق، تم اور کانسٹیبل وحید باہر ٹانگے میں جا کر بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، پھر ہم سب ایک ساتھ غازی نگر کے باغ کی طرف چلیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے کہا، ذرا حوالدار کو میرے پاس بھیج دو۔ جی اچھا ملک صاحب۔ برکت علی میرے کمرے میں آیا تو میں نے گمبھیر لہجے میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، رخسانہ اور فرزانہ تو 4 جولائی کی شام اچانک لاپتہ ہو گئی تھی۔ رخسانہ کی لاش ہمیں گزشتہ روز 6 جولائی کو ملی اور فرزانہ کی لاش آج 7 جولائی کو دریافت ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ رخسانہ اور فرزانہ کی موت میں کوئی گہرا اور پراسرار تعلق موجود ہے۔ میں موقع کی کارروائی کرنے غازی نگر جا رہا ہوں، اس دوران میں تم نے ایک اہم کام کرنا ہے۔ جی ملک صاحب۔ میں اپنے ساتھ اشفاق اور وحید کو لے کر جا رہا ہوں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں اشفاق کے ہاتھ ان 8 عورتوں کو تھانے بھجواؤں گا جنہیں 4 جولائی کو مزید کام کرنے کے لیے کارخانے میں روک لیا گیا تھا۔ سارا کیس تمہارے علم میں ہے، میری واپسی میں دیر ہو سکتی ہے، اس دوران میں تم نے ان عورتوں کو اچھی طرح کھنگالنا ہے۔ اگر کسی قسم کی سختی بھی کرنا پڑے تو میں تمہیں فری ہینڈ دے رہا ہوں۔ مجھے امید ہے ان میں سے کسی نہ کسی کی زبان سے تو رخسانہ اور فرزانہ کی عجیب و غریب گمشدگی کے حوالے سے کوئی ایسی بات ضرور نکلے گی جس کی مدد سے ہم رخسانہ فرزانہ کی موت کے معمے کو حل کر سکیں گے۔ میری بات تم سمجھ رہے ہو نا؟ اچھی طرح سمجھ گیا ہوں ملک صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ بے فکر ہو جائیں آپ، میں یہاں کے معاملات کو سنبھال لوں گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں جناب، میں یہاں کے معاملات کو اچھی طرح سنبھال لوں گا۔ حوالدار کے اطمینان دلانے کے بعد میں اور اشفاق وحید کے ساتھ ٹانگے میں سوار ہو کر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ آج جس قدر گرمی اور حبس تھا، اس کے نتیجے میں آسمان پر سرمئی بادل جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہمارا ٹانگا تیز رفتاری سے غازی نگر کی سمت رواں دواں تھا۔ راستے میں نے اشفاق سے کہا، تم فرزانہ کی موت کی خبر لے کر میرے پاس دوڑے چلے آئے ہو، وہ جو کام میں نے تمہارے سپرد کیا تھا اس کا کیا بنا؟ میں نے اپنی سی پوری کوشش کی ہے ملک صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، لیکن اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ رخسانہ اور فرزانہ اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، انسان ناکامی سے کامیابی کا ہنر سیکھتا ہے، میں نے دلجوئی کرنے والے انداز میں کہا۔ دل چھوٹا نہ کرو، میں ایک اور کام تمہارے ذمے لگا رہا ہوں، امید کرتا ہوں اس بار تمہیں ضرور کامیابی ملے گی۔ حوالدار برکت علی کی زبانی مجھے اشفاق کے گنہونے کردار کی جو تفصیلات پتہ چلی تھیں، اس کے بعد میں اس کی طرف سے بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ یہ دلجوئی والا ڈرامہ ایک مصنوعی کارروائی تھی تاکہ اسے یہ شک نہ ہو کہ میں اس کی اصلیت جان گیا ہوں۔ میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں ملک صاحب کہ آپ مجھے ایک موقع دے رہے ہیں، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ اب کی بار تو میں اپنی جان پر کھیل کر آپ کا حکم بجا لاؤں گا، اپنی یا کسی دوسرے کی جان سے کھیلنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تائبی نظر سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں نہایت ہی آسان کام دینے والا ہوں، بولے ملک صاحب۔ وہ ہمتن گوش ہو گئے۔